بسم اللہ الرحمن الرحیم. اثر کا بیان سٹارٹ. دام نہیں پتا مل دے اللہ جل جلالہ نے ہمیں اور آپ کو ہمارے نبی کی نیابت میں ایک کام دیا ہے. ساری دنیا میں یہ کام الحمدللہ اب چل رہے ہیں اور اسی کام کی نسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اسی کو سیکھنا ہے, اسی کو سمجھنا ہے اور اسی کو کرنا ہے. اور وہ کام دعوت والا کام ہے. یہ دعوت والا کام ایسا ایک عمل ہے. دعوت والا عمل ہے, ایک ایسا عمل ہے اس کے لیے دنیا کے شروع سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کام کے لیے مبعوث ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. داعی بنا کے بھیجا ہے اور یوں فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا کام اور ہمارا کام, نبی کے جو ہم امتی ہیں ہمارا بھی کام بتلا دیا. وہ یہ کہ ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. یہ دعوت والا کام ایسا کام ہے جس سے ہدایت ملتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس میں داعی پیدا کرتے ہیں اور دعوت والا کام اس قوم کے اندر چلاتے ہیں. ہمارے نبی چونکہ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ نے فرمایا لا نبی بعدی, اور ہمارے بعد کوئی امت نہیں. آپ نے فرما دیا لا امت بعدکم, تمہارے بعد کوئی نبی امت نہیں ہے. تو اس ختم نبوت کی تو فیض ہے. اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ کام عطا فرمایا ہے اس لیے کہ دنیا میں یہ دستور ہے جس چیز کے لیے محنت ہوتی ہے وہ چیز دنیا میں چالو ہوتی ہے, چلتی ہے. اور جس چیز کے لیے محنت نہیں ہوتی تو وہ چیز دنیا میں ختم ہو جاتی ہے. یہ ساری کمپنیاں اپنے اپنے کارخانوں میں چیزیں تیار کرتے ہیں اور اس کو دنیا میں چلانے کے لیے اس کی دعوت دیتے ہیں. لوگوں میں پھر کر دعوت دیتے ہیں. دعوت کی وجہ سے لوگوں میں اس چیز کی چاہت پیدا ہوتی ہے, لوگ اس کو لیتے ہیں اور وہ چیز دنیا میں چلتی ہے. اگر اس کی دعوت بند ہو جائے تو وہ چیز بھی ختم ہو جائے, اس کا چلنا بند ہو جائے, لوگ اس کو بھول جائیں. اسی طرح یہ دین ہے کہ جب اس کے لیے محنت ہوتی رہے گی تو پھر یہ دین بھی دنیا میں چالو رہے گا. اور جب اس دین کے لیے محنت نہیں ہوگی, اس کی دعوت نہیں ہوگی,
تو پھر یہ دین بھی دنیا میں مٹ جائے اور لوگ اس کو بھول جائیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، ساری جنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی تو اپنی عمر پوری کر کے دنیا سے گزر گئے، دنیا سے چلے گئے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں میں یہ دین کیسے چلے، اس کے لیے یہ دعوت کی محنت امت کے ذمہ ہے کہ امت اگر یہ دعوت والی محنت کرتی رہے تو پھر یہ دین دنیا میں چالو رہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، دین کی طرف راستہ پانا، دین کو سمجھنا اور دین کو اپنی زندگی میں لانا، دین پر چلنا، یہی ہدایت ہے۔ ہدایت کا کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہدایت کا کلمہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کرنے والی ذات کوئی نہیں، اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اسی طرح اس کے چلانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ هو المتصرف، اس میں تصرف کرنے والے، اس کو چلانے والے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے کہ ساری کائنات کے ملک صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اس کے مالک ہے۔ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق اپنی ملک کو استعمال کر سکے۔ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ ہم اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب کا مالک ایک اللہ ہے۔ ہمارے جیب میں پیسے ہیں، اس کا مالک اگرچہ لوگ کہتے ہیں ہم اس کے مالک ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں ہم اس کے مالک ہیں، لیکن حقیقی مالک اللہ ہے۔ ہمارے پیسے جہاں چاہے وہاں وہ خرچ کر دیں، اسی طرح ہماری چیز جس کو چاہے وہ دے دے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہدایت کا کلمہ ہے۔ دعوت کے ذریعے سے یہ ہدایت آتی ہے۔ حضرت مولانا یاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ دعوت کی محنت ایسی ہے کہ اس کے ذریعے سے صدیوں تک کے لیے ہدایت کے فیصلے ہوں گے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جب اس کے لیے محنت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ نبی کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، اے نبی جی آپ کسی کو اپنی پسند پر ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جس کو پسند کریں اس کو ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتے ہیں۔ آپ تو ہدایت کی محنت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راہ کی طرف لوگوں کو راستہ دکھلا سکتے ہیں، لیکن اس راستے کا ملنا نہ ملنا، کسی کا اس راستے پر آنا نہ آنا، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہدایت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں، اور کب کھولتے ہیں؟ جب یہ دعوت کی محنت ہوتی ہے زمین پر، اور اس کے لیے جان اور مال کی قربانی دی جاتی ہے، اور پھر اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ محنت کی جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھولتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر اس کی جس طرح حق ہے اس طرح اگر یہ محنت کی جاوے، یہ محنت اگر اس طرح کی جاوے جس طرح اس محنت کے کرنے کے حق ہے، اس طرح اگر کیے جاوے تو پھر اللہ جل شانہ
جو ہدایت نہیں چاہتے اس کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں۔ ایسے دلوں کو چیر کر اللہ تعالیٰ ہدایت داخل کر دیتے ہیں دل کے اندر، جو اپنے دلوں کو بند کیا ہوا ہے اور قسم کھا چکا ہے کہ ہم یہ ہدایت کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے وقت، مکہ فتح ہونے کے لیے، اور اسی طرح اور بھی مکہ کے بڑے بڑے سردار جنہوں نے جو ہے یہ قسم کھائی تھی کہ ہم اس کلمے کو نہیں پڑھیں گے، تو وہ مکے سے نکل گئے، بھاگ گئے، چھپ گئے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بھاگ گئے، یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اگر یہاں رہیں گے تو پھر کلمہ پڑھنا ہوگا، ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے، بھاگ گئے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے وہ جہاں بھی گئے تھے، سمندر پہ کشتی پہ سوار ہو گئے تھے کہ عرب کے زمین سے باہر نکل جائے، لیکن وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھینچ کے لایا اور لا کر جو ہے اس کے دل کے اندر یہ ہدایت کا کلمہ داخل کر کے چھوڑا۔ تو جب دعوت کی محنت اس کی شرائط کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، جان مال کی قربانی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ دنیا کا کوئی غرض ہم کو نہیں ہے، صرف ایک ہی غرض ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ہم دعوت والی محنت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ جو اخلاص کے ساتھ یہ دعوت کی محنت کو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چونکہ یہ کام نبوت والا کام ہے، نبیوں کا کام ہے، اس لیے اس کے اجر و ثواب بھی نبیوں کی طرح دیتے ہیں، اس کام کے اجر و ثواب بھی نبیوں کی طرح دیتے ہیں کہ اس کام کے لیے جو چلتے ہیں ان کے قدموں کو اللہ حساب کرتے ہیں، ان کے بھوک کو اللہ حساب کرتے ہیں، ان کے پیاس کو اللہ حساب کرتے ہیں، اور وہ جتنی دور میدان، جتنی دور مسافت طے کرتے ہیں اس کو بھی اللہ حساب میں رکھتے ہیں تاکہ اس کا بدلہ اس کو دے، قدم قدم کا بدلہ، بھوک پیاس کا بدلہ، اور جتنے میدان اس نے طے کیا ہے اس کا بدلہ، جتنی کی بھی تکلیفیں اٹھائی اس کا بھی بدلہ۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ سب بدلے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں جو نبوت والا کام، دعوت والا کام صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ سے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو لینے کے لیے کرے، دنیا کے کسی غرض سے نہ کرے، دنیا کی کسی غرض سے نہ کرے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے اور اس کا مقصد غنیمت کا مال حاصل کرنا ہوتا ہے، کیا وہ اگر مر جائے شہید ہو جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جو صرف اللہ کا کلمہ بلند ہو اور کوئی غرض نہ ہو اس لیے جاتا ہے تو اللہ کے راستے میں ہے، اس کی موت بھی موت پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے، اس کے چلنے پر بھی اللہ بدلہ دیں گے، اس کی ہر بات پر، ہر تکلیف پر، ہر چیز پر، یہاں تک کہ اس کا گھوڑا جو چارہ کھاتا ہے اس کا بھی حساب ہوگا، اس کے بھی بدلہ اللہ دیں گے، یہاں تک کہ اس گھوڑے کا پیشاب اور پاخانہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دیں گے، پانی پیتا ہے اس کا بھی بدلہ دیں گے۔ جس گھوڑے پر وہ اللہ کے راستے میں چلتا ہے، اس گھوڑے کے دانا پانی، اس گھوڑے کے پیشاب پیخانہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ حساب میں رکھتے ہیں اور سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے
یہ دعوت والا کام لے کر جو نکلیں گے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی غرض نہیں، کوئی غرض نہیں، نہ ملکوں کا دیکھنا سیر کرنا غرض ہے، اور نہ کھانا پینا غرض ہے، نہ کوئی دنیا کے فائدہ حاصل کرنا غرض ہے، صرف اللہ کو راضی کرنا، اور صرف یہ کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، لوگوں کو ہدایت مل جائے، لوگوں کو ہدایت مل جائے، اس بات کی ہدایت کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور کوئی نہیں، بس دل سے غیر اللہ نکل جائے اور دل کے اندر اللہ بس جائے کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، میری کامیابی ناکامی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری راحت اور تکلیف سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت و بیماری یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور اکیلے دنیا کو پیدا کیا ہے اور دنیا کی ساری مخلوق کو اللہ ہی پالتے ہیں، اللہ ہی ان کو چلاتے ہیں، سب کچھ اللہ ایک اکیلے ہی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ پیسے سے زندگی نہیں بنتی، یہ گمراہی ہے، ہدایت کے خلاف بات ہے۔ لوگ یوں سمجھے کہ بھائی پیسے سے میری زندگی بنے گی، اب وہ پیسے کے لیے پریشان ہے، پیسے کے لیے اپنی زندگی گنواتا ہے اور اسی میں اپنے وقت لگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ بھول جاتا ہے، تو یہ پیسے سے زندگی نہیں بنتی، اور نہ نوکری سے زندگی بنتی ہے، نہ تجارت سے زندگی بنتی ہے، اور نہ کھیتی باڑی سے زندگی بنتی ہے۔ زندگی صرف بنانے والے اللہ ہیں، اور اللہ اس کی زندگی بناتے ہیں جس کو ہدایت مل جائے۔ دنیا کی زندگی بھی بناتے ہیں اور موت کے بعد آنے والی، نہ ختم ہونے والی، کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی موت کے بعد سے شروع ہوگی، قبر کی زندگی، پھر محشر کی، قیامت کے میدان کی زندگی، اور اس میں وہ سارے احوال آئیں گے جو احوال دنیا میں لوگ جن احوال سے دو چار ہوتے ہیں، کبھی راحت کبھی تکلیف، تو راحت کی بھی حالت ہوگی وہاں اور تکلیف کی بھی حالت ہوگی آخرت میں، جس طرح دنیا میں ہے۔ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے، مال سے میری زندگی بنے گی، تو دنیا میں زندگی اگر مال سے بن گئی، ہو سکتا ہے بن جائے، اللہ کسی کی بنا دے، لیکن آخرت میں کیا کریں گے؟ وہاں تو کسی کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا، کسی کے پاس کوئی کوٹھی نہیں، کسی کے پاس کوئی زمین نہیں، کسی کے پاس نوکری نہیں، تجارت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ دنیا سے جاتے وقت اپنے لوگ اس مردے کے ساتھ ایسے معاملہ کرتے ہیں جو سخت دشمن بھی ایسا معاملہ نہیں کرتا۔ کیا ہے کہ مرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سارے کپڑے اتار لیتے ہیں، اور اس کی انگوٹھی اتار لیتے ہیں، سونے کی انگوٹھی اس کو بھی اتار لیتے ہیں، اور اسی طرح سر کے نیچے سے تکیہ بھی الگ کر دیتے ہیں، کہ سر کے نیچے تکیہ بھی نہیں چاہیے، وہ پلنگ پر لیٹا ہوا ہے اس کو زمین پر لٹا دیتے ہیں، اور سستے کپڑے کے، انسان ہونے کی وجہ سے سستے کپڑے سے اس کو کفن دیں گے، اور پھر گھر میں یا گھر کے قریب اس کو دفن نہیں کریں گے، دور جنگل میں لے جا کر قبرستان میں وہاں دفن کر دیں گے، 2-4 دن روئیں گے، 2-4 روز روئیں گے، پھر اس کو بھول بھی جائیں گے، تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ زندہ لوگ جو ہیں ایک مردے کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، یہ حرکت کرتے ہیں، تو دنیا سے اس طرح رخصت ہوتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر وہاں راحت ہے، تکلیف ہے۔ اب کون سا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا؟ اگر یہ دنیا میں ہدایت والی زندگی حاصل کی ہوگی تو پھر اس کے لیے وہاں راحت کا سامان ہے، دنیا سے کہیں زیادہ راحت کا سامان ہے۔ قبر میں جب جاتے ہیں تو
اس کے نیک اعمال اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو، اور جنت سے اس کے لیے کھڑکی کھول دو تو اس کی خوشبودار ہوائیں اور اس کی ٹھنڈی ہوائیں اس کے قبر میں پہنچتی رہے، اور اسے کہا جاتا ہے نم کنومۃ العروس، دلہن کی طرح سو جاؤ، دلہن کی طرح سو جاؤ، تمہارے سب سے زیادہ محبوب تمہیں جگائیں گے، سب سے زیادہ محبوب وہ تمہیں جگائیں گے، اور کوئی تمہیں نہیں جگائیں گے، کوئی تمہیں جو ہے پریشان نہیں کریں گے، سو جاؤ آرام سے، نم کنومۃ العروس۔ اس طرح وہ قبر میں جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اور جنت کے بچھونے اس پر وہ سوتے رہتے ہیں، اور قیامت کے میدان میں جب اٹھیں گے تو اللہ جل شانہ اس کے استقبال کے لیے، اکرام کے لیے اس کے انتظام کرتے ہیں، اور وہ پھر میدان محشر میں سوار ہو کر میدان محشر میں آئے گا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور جو ہے حوض کوثر کا پانی پیے گا، زندگی کے لیے پیاس ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ضیافت کھلائیں گے، اس کو کھائے گا تو باقی ساری زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی۔ میرے محترم دوستو، اس طرح وہ بڑی شان سے جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جنت آباشد کہ بہشت آ جا کے آزار نباشد، جنت تو ایسی جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ ہے جنہوں نے اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر لی، ان کے لیے آخرت کا یہ نقشہ ہے، اور جنہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی تو ان کے لیے تکلیف ہی تکلیف ہے۔ قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اس میں آگ جلا دی جائے گی، اور اس میں پٹائی ہوگی، اور اس طرح قیامت تک ہوتی رہے گی، اور قیامت کے میدان میں منہ سیاہ ہوگا، روح سیاہ ہوگا، اٹھیں گے، ذلیل ہوں گے، اور بڑی تکلیفیں ہوں گے، اور جو ہے سورج بہت قریب ہوگا، گرمی کی وجہ سے پسینے بہتے رہیں گے، اور اسی طرح اس کو زنجیروں سے جکڑا جائے گا، اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیشہ کے لیے یہ تکلیف ہے، ہمیشہ کے لیے یہ تکلیف اور یہ جو ہے مصیبت ہے، ہمیشہ کے لیے پریشانی۔ تو یہ ہے جو ہدایت کے بغیر دنیا سے جائے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اسی لیے ہدایت یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ اس کے دل میں بیٹھ جائے، اور بس اپنی جو چیز مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگے، جو چیز اس کو جو کوئی بھی حاجت اس کو ہو وہ حاجت اللہ ہی سے مانگے اور کسی سے نہ مانگے۔ کبھی پریشانی ہو تو اللہ ہی سے اس پریشانی کے دور ہونے کو مانگے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ ہے ہدایت۔ یہ ہدایت کا کلمہ دل میں اترتا ہے، اور اس محنت کے ذریعے سے، دعوت والی اس عظیم الشان محنت کے ذریعے سے یہ محنت دل کے اندر اترتا ہے۔ اسی محنت کے لیے میرے محترم دوستوں تمام انبیاء مبعوث ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی محنت کے لیے آئے، اور اس امت کو اس محنت کی جو ہے اس محنت کی ذمہ داری اس امت پر دی گئی ہے، تاکہ یہ امت قیامت تک یہ محنت کرتی رہے اور لوگوں کو ہدایت ملتا رہے۔ یہ محنت ایسی ہے کہ اگر اس کو جان مال کی قربانیاں اور اخلاص کے ساتھ کی جاوے تو پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی صدیوں تک کے لیے ہدایت کے فیصلے ہوں گے، لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ جیسے صحابہ نے محنت کی، ان کی محنت کے بدولت آج بھی وہ لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستوں بزرگوں،
ہم اگر اس محنت کو کریں گے ہمارے آنے والے نسل اور ہمارے پاس آنے والے قیامت تک کے انسان ان کو بھی ہدایت ملیں گے. اور ہدایت اتنی بڑی دولت ہے، اگر کسی کو ہدایت مل گئی اس کی دنیا بھی اللہ بنا دیتے ہیں اور آخرت بھی اس کی بنا دیتے ہیں. اس کے لیے میرے محترم دوستو اس محنت کے لیے جان مال کی قربانی کرنا ہے. ہم سب تیار ہیں نا بھائی انشاءاللہ؟ دیکھیے اجتماع اسی لیے ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کی ارادے کریں اور نیتیں کریں اور اس کے لیے اپنے وقت فارغ کریں. سال 7 ماہ 4 ماہ جو بھی وقت بتائے جاتے ہیں یہ سارے اوقات اسی محنت کو سیکھنے کے لیے، اسی محنت کو کرنے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ہم ارادے کریں، نیتیں کریں انشاءاللہ. مغرب کے بعد آپ بیان ہوگا، اس میں تشکیل ہوگی، اس وقت جو ہے اپنے ارادے اور نیت دکھائیں. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ؟ سبحان اللہ. 5:08 میں آج غروب اور چیخ کے بات نہیں کریں گے، چیخ کے بات نہیں کریں گے. تو ایسے مالک کے ساتھ وزیر کے سامنے کھڑا ہوا تو کھانستا نہیں آدمی، کھانسی کو دباتا ہے، جمائی آتا ہے اس کو بھی دباتا ہے اور بالکل ایسے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کھڑا ہونے کو دیکھ کر وزیر صاحب خوش ہو جاتے ہیں. ہمارا اللہ جو ہمارے مالک ہیں وہ ایسے دنیا بھر کے وزیروں سے بھی بڑھے ہیں. سارے وزیروں کو وزارت وہ خود دیتا ہے، وزیر بناتا ہے، وہ کسی کو وزیر بناتا ہے، کسی کو وزارت سے نکال دیتا ہے، کسی کو بادشاہ بناتا ہے اور کسی سے بادشاہی چھین لیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے. عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دیا. شاہی پوشاک میں ذلیل کر دیا اور فقیر کی پوشاک میں اس کو عزت دے دی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو عزت دے دی، حالانکہ ان کے پوشاک کیا ہیں؟ کٹے پرانے ہیں، چادر اڑے ہوئے ہیں، صرف سطر ڈھانپے ہوئے ہیں، کپڑا بھی پورا نہیں ہے لیکن عزت دے دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیمار ہوئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لیے گئے، ساتھ میں کچھ صحابہ بھی تھے. جب دروازے کے قریب پہنچے تو حضرت فاطمہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اندر نہ آئیے، اس لیے کہ آپ کی بیٹی کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ آپ باپ ہونے کے باوجود بیٹی کے سامنے آ سکیں، اتنا کپڑا بھی نہیں ہے. تو صحابہ یہ سن کر جو ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر کر دیا اور کہا کہ بیٹی اس سے اپنے بدن ڈھانپ لو. اور پھر صحابہ کی طرف دیکھا کہ سب کی آنکھوں میں آنسو ہے. دو جہان کا بادشاہ ہے، کتنے عزت والے ہیں اللہ کے پاس. اور ان کی صاحبزادی ان کی یہ حال ہے، کپڑا نہیں ہے. تو کپڑا نہیں ہے صحیح، لیکن عزت کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، رو نہیں،
میری یہ بیٹی جنت میں تمام عورتوں کے سردار بنے. الا ابنتی ان ابنتی هذه لسیدۃ نساء اہل الجنہ. جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی سب عورتوں کی سردار میری یہ بیٹی. اللہ نے ان کو ایسی عزت دی ہے، ایسی عزت دی ہے. قیامت تک کسی باپ کے گھر میں ایسی بیٹی پیدا نہیں ہوگی، ایسی عزت والی بیٹی. لیکن کپڑا نہیں ہے، اسی میں اللہ نے عزت دی ہے. تو ایسا مالک ہے جسے چاہے عزت دے دیں، جسے چاہے ذلیل کر دیں. بہت جلال والے ہیں، عذاب بہت سخت دیتے ہیں، اور بہت رحمت والے ہیں، بہت رحمت والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، ارحم الراحمین. تو اسی طرح نماز میں کھڑے ہو اور اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اور اللہ سے سرگوشی کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ نماز کے اندر اللہ سے مناجات کرتا ہے، یعنی سرگوشی کرتا ہے، چھپ کے اللہ سے بات کرتا ہے. اس طرح جو ہے جو نماز پڑھی، یہ نماز قبروں کے اندر اس کے لیے روشنی بنے. روشن چہرہ والے قبر میں حاضر ہوں گے، اور قبر والے کہیں گے بھائی تم کون ہو؟ میرا قبر تو اندھیرا تھا، اب تمہاری وجہ سے روشن ہو گیا. تم کون ہو؟ وہ کہیں گے آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں. ارے میں آپ کی نماز ہوں، اللہ نے مجھے ایسے روشن چہرہ دے کر آپ کے قبر میں بھیجا ہے تاکہ آپ کے قبر کی وحشت کو دور کروں اور آپ کے قبر کے اندھیرے کو دور کروں. دیکھیے یہ نماز، اسی طرح ساری عبادات یہ آخرت میں کام آنے والے ہیں. میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ نے جو علم آسمانوں سے اتارا ہے، آسمانوں سے اتارا ہے، اس علم کے سیکھنے سکھانے میں کوئی بیٹھ جائے، کوئی وقت دے دے اس میں، اس کو سیکھے، اللہ کے احکامات کو سیکھے، یہ سب کچھ سیکھے، تو میرے محترم دوست بزرگوں اس سے بھی آخرت بنتے ہیں. کوئی اللہ کا ذکر کرے تو ذکر سے بھی آخرت بنتے ہیں. کسی نے ذکر میں کہا سبحان اللہ تو کتنا بنا کہ احد پہاڑ سے بھی بڑا، جبل احد سے بھی بڑا. اور جبل احد جو ہے، احد کے پہاڑ جو ہے 9 کلومیٹر ہے، اس سے بھی بڑا ملا. کہاں ملیں گے؟ یہ آخرت میں ملیں گے. یہ آخرت بنے. جس نے کہا لا الہ الا اللہ، فرمایا لا الہ الا اللہ اعظم من احد. جس نے کہا اللہ اکبر تو فرمایا اللہ اکبر اعظم من احد. ہر کلمہ. ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے وقت حضور کے ذریعے سے اپنے امت کو، حضور کی امت کو یہ پیغام دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آپ اپنی امت سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ جنت چکیل میدان ہے، کوئی درخت وغیرہ کچھ نہیں ہے. جس کا جی چاہے وہ اپنے جنت میں درخت لگائے، باغ بنائے. باغ کس سے بنتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھے، ہر کلمے کے بدلے ایک درخت لگتے ہیں جنت میں. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اسی طرح ہر چیز سے دنیا میں جتنے بھی کام کرتے ہیں لوگ، اس سے جو ہے آخرت بنتے ہیں، آخرت بنتے ہیں. کونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بھائی بن کے رہو تو اللہ کے بندے ہو. تم سب اللہ کے بندے ہو، دنیا میں بھائی بھائی بن کے رہو. اور اللہ فرماتے ہیں
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میں نے جنت بنائی اپنے بندوں کے لیے، تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن کے بندے بن جاؤ۔ اور بندوں کے لیے کیا حکم ہوگا کہ تم میرے بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیے ہر بات، اس لیے ہر کام کو اپنی مالک کے خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ مالک سے کچھ لینا ہو تو مالک کی خوشامد کی جاتی ہے، کسی سے بھی کوئی چیز لینا ہو اس کی خوشامد کی جاتی ہے، اس کو راضی کیا جاتا ہے۔ ناراض کر کے کوئی چیز نہیں لے سکتے، راضی کرنا ہے۔ اس لیے اپنی بندگی کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ذمہ داری دی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تم آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں۔ آخری نبی ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری اپنی امت پر ڈالی، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اپنی بندگی دنیا میں قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ میرے بعد تم پوری دنیا میں اللہ کی بندگی قائم کرنے کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے اپنی جان مال قربانی دینا۔ ہمارے کفیل ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری روزی کے ذمہ دار ہیں، اور صرف اتنا ہے کہ تم اللہ پر توکل کرو اور اطمینان رکھو۔ جو اللہ پر توکل نہیں کرے گا، اللہ پر ایمان نہیں رکھے گا، وہ پریشان ہوگا۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے کہاں میرے لیے روزی پیدا کیا ہے اور ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے اور کیسے ہمارے پاس وہ روزی پہنچے گی۔ وہ پریشان ہوگا ہر بات میں۔ اس پریشانی کی وجہ سے ساری دنیا میں چکر لگاتا پھرے گا، ساری دنیا میں۔ پھر ہم روزی کی تلاش میں جاتے ہیں، روزی تلاش کرتے ہیں، تو روزی کی تلاش میں پریشان ہو اور سرگرداں ہوگا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی امریکہ جاتا ہے، کبھی آسٹریلیا جاتا ہے۔ یہ ساری جہاز، ہوائی جہاز، ریل اور بسیں مسافروں سے بھری ہوئی۔ یہ سب لوگ کہاں جاتے ہیں؟ یہ سب لوگ روزی کی تلاش میں نکلے ہیں، پریشان ہے۔ وہ پریشانی کی حالت میں کوئی تو جہاز میں پھر رہا ہے، ہوائی جہاز، اور کوئی ریل گاڑی سے پھر رہا ہے، کوئی بسوں سے چل رہا ہے اور حیران پریشان ہے۔ کوئی زمین میں پریشان ہے، کوئی تجارت میں پریشان ہے، اور کوئی کہیں دفتروں میں پریشان ہے۔ ساری دنیا پریشان ہے، اور یہ پریشانی صرف اس لیے ہے کہ اللہ پر ایمان اور اللہ پر توکل یا تو نہیں ہے یا کمزور ہے۔ کافروں کو تو ہے نہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کمزور ہے۔ اسی لیے یہ دعوت کی محنت ہے، تبلیغ کی محنت ہے کہ بھئی اپنے ایمان کو طاقتور بنائیں، اللہ پر اعتماد کو بڑھائیں، اور اللہ کی بات پر یقین کریں، اللہ کے وعدوں پر یقین مضبوط کریں۔ اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے اور ایمان میں ترقی حاصل کرنے کے لیے ایمان میں ترقی کرے، اور ایسا ترقی کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر اس کو 100% یقین ہو جائے
کہ ایسا ہی ہونے والا ہے، ایسا ہی ہونے والا ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری موت نہیں آئے گی جب تک تمہارے پیشانی کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین نہ ہو، تمہاری پیشانی کے خون سے تمہاری داڑھی نہ بگڑے۔ تو موت کی علامت بتاتی ہے، اس پر ایسا یقین ہوا کہ وہ دیوار کے پاس بیٹھے تھے، لوگ کہہ رہے تھے امیر المومنین ہٹ جائیے، ہٹ جائیے، جلدی سے ہٹیے، یہ دیوار گرنے والا ہے، آپ دیوار کے نیچے دب کر مر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میں دیوار کے نیچے دب کر نہیں مروں گا، میرے لیے تو حضور نے یہ فرما دیا ہے، لہذا تم پریشان نہ ہو، کوئی خطرہ نہیں۔ اپنا کام پورا کیا، پھر وہاں سے ہٹے، پھر دیوار گری۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کو اس درجے کا یقین اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر تھی، جیسا فرما دیا ویسے ہی ہوگا۔ جب غنیمت کا مال آیا فارس کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، تو فہرست منگایا، تو فہرست دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ فہرست غلط ہے، ٹھیک نہیں۔ اتنے سارے سامان میں آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ فہرست ٹھیک نہیں؟ ہم نے تو دیکھ کے فہرست بنائی، نہیں یہ فہرست ٹھیک نہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسرا کے کنگن سوراخا کے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے، اور وہ کنگن کسرا کے خزانے سے آنے والا ہے، اور اس فیس میں اس کنگن کا ذکر نہیں ہے۔ ضرور تمہاری یہ فہرست غلط ہے، پھر دیکھو، تلاش کرو، پھر سارے مال ساری چیزوں کی تلاش کے بعد پتہ چلا کہ ہاں واقعی وہ اس کنگن کا ذکر کرنے میں غلطی ہوئی، رہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسرا کے وہاں سے جو غنیمت کے مال آئیں گے اس میں کسرا کے کنگن ہوں گے، وہ کنگن سوراخا کے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ بس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، ایسا ہونے والا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، تمہاری فہرست غلط ہے۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر اس طرح یقین کرتے تھے، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے تھے، توکل کرتے تھے، اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، ان کو روزی کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں۔ تو جو لوگ دنیا میں اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں، ان کو کسی بات میں کوئی پریشانی نہیں، وہ یہ یقین جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق کا ذمہ دار ہے، اور وہ ضرور ہمیں ہمارے رزق ہمارے پاس پہنچائے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہمیں فارغ کر دیا ہے، لیکن ہم فارغ نہیں ہوئے، اس لیے کہ ہم نے ایمان نہیں بنایا اور اللہ پر توکل جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا توکل نہیں کیا، اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی باتوں پر جس طرح سے یقین نہیں کیا جیسے یقین کرنا چاہیے۔ اب یہ دعوت کے میدان میں نکل کر محنت کر کے اس یقین کو بنانا ہے۔ تو دنیا کے بارے میں ہمیں فارغ کر دیا تاکہ ہم آخرت کے لیے فکر کریں اور دنیا کو پیچھے رکھیں اور آخرت کی ضرورت کو آگے رکھیں، دنیا کو معمولی سمجھیں اور آخرت کو بہت بڑا سمجھیں۔
کہ بھئی آخرت میں جانا ہے. اگر ہم نے سامان تیار کر کے نہیں کیا تو پھر ہمیں پریشانی ہوگی. اگر ہم سامان تیار کر کے گئے تو پھر ہمارے لیے آخرت آرام کی اور راحت کی بنی. اور فرما دیا وفی الآخرۃ عذاب شدید. جو لوگ دنیا میں آخرت سے غافل ہو کر چلیں گے اور آخرت کے لیے تیاری نہیں کریں گے اور بلکہ دنیا کو ترجیح دیں گے آخرت پر اور پھر دنیا میں مشغول رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے دنیا لینے کے لیے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو برباد کیا, اللہ تعالیٰ کے اوامر کو برباد کیا, اس کا پرواہ نہیں کیا, اپنی خواہشات کے پیچھے چلے, تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بڑی مصیبت ہے اور بہت بڑا عذاب ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید. اور جنہوں نے دنیا کو پیچھے رکھا اور آخرت کو آگے رکھا, جب دنیا اور آخرت دونوں اکٹھے آ جائے تو پھر وہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو لے لیتے ہیں. یہ آخرت کی ترجیح دینے والے ہیں کہ دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے. کون سا لوگ ہے تو یہ کہتا ہے کہ بھائی دنیا چھوڑ دو آخرت لے دو اور چیخ چیخ کے بات نہیں کریں گے.